أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال جل سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سن 2024 کا آج پہلا جمعہ ہے۔ اسلامی تاریخ آج ہے 22 جمادی الثانی، اور یہ پہلا جمعہ اسلامی سال کے اعتبار سے سب سے پہلے صحابی، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے مصدق، سب سے پہلے خلیفہ، روضہ انور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے سونے والے خلیفہ بلا فصل سسر رسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ صحابی بھی پہلا اور سال کا جمعہ بھی پہلا۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہی صداقتوں کا سال بن جائے اور صداقتوں کی جیت کا سال بن جائے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری نسبتوں کے حامل ہے، بہت بڑی بڑی نسبتوں کے حامل ہے۔ اس عظیم انسان کی شان، اس کا رتبہ، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جائیں،
بڑے بڑے رجسٹر لکھے جائیں، دفتر لکھے جائیں، الماریوں کی الماریاں بھر دی جائے، تب بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو کوئی پورا بیان نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، عقیدت، الفت کا اظہار کرتے ہوئے ہم جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں آپ کا کچھ تذکرہ سنیں گے، اس دعا اور تمنا کے ساتھ کہ کل کو حوض کوثر پر جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں تو اللہ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شانوں میں سے، بے شمار تمغات میں سے، بے شمار مراتب، مقام اور بلند و بالا عظمتوں میں سے میں صرف دو چیزیں عرض کروں گا جو ان کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک بات کہ غار کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری بات مزار کے ساتھی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار میں بھی ساتھ کون ہے؟ ابو بکر، اور مزار میں بھی ساتھ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ایسی دو شانیں ہیں کہ جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور یہ ایسی دو شانیں ہیں جس کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یار مزار بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرات کے علم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، مکہ میں آپ گھر میں تھے، کافروں نے پلان بنایا کہ آج کی رات جب آپ صبح گھر سے نکلیں گے تو سب مل کر حملہ کریں گے، یک بارگی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مطلع فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ رات کے اندھیرے میں آپ گھر سے نکلیں اور مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ سلایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، اور ان سے یہ فرمایا کہ میرے گھر میں بہت سارے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، جن میں یہ دشمن بھی ہیں جو باہر کھڑے ہیں، میری امانتیں ان کے حوالے کر کے تو بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ بہت بڑی قربانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ اس رات یہ بستر یوں سمجھے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ جان دینے والی بات تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پہ آرام فرما ہوئے۔ خود آپ کہاں پہ گئے؟ اس کافروں کے جھمگھٹے میں سے گزرتے ہوئے اللہ کی شان، اللہ پاک نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ لمبا قصہ ہے، میں مختصر عرض کروں گا۔ مٹھی مٹی کی آپ نے اٹھائی اور ان کافروں کی طرف شاہت الوجوہ کہہ کر آپ نے پھینک دی۔
کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ درمیان میں سے ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے، اور گئے سیدھا کہاں پہ؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ کسی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں یوں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد، اور اللہ کی امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے سپرد۔ آپ کی ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد، اللہ کی ایک ہی امانت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کس کے سپرد کر دی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم سفر بنے، آپ نے ان کا انتخاب کیا، خود نہیں کیا، اللہ کے کہنے پہ کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سفر ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ جبھی تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں مصطفیٰ کا ہم سفر، ذرا زور سے کہہ دیں، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ ابھی رخ مدینہ کی طرف نہیں ہوا، کیونکہ براہ راست مدینہ کی طرف جاتے تو کافر تو پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ پکڑ لیتے، گرفتار کر لیتے۔ ایک لمبا چکر کاٹا دوسری سائیڈ سے، مدینہ منورہ کی مخالف سمت میں، اس طرف جبل ثور پہ غار ثور میں جا کر پناہ لی۔ زمین سے لے کے غار ثور تک ہزاروں فٹ کی بلندی، نوکیلے پتھر، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے غار تک لے گئے۔ ہم سفر ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ یہاں پہ آپ حضرات سیرت سماعت فرما رہے، جب آپ سیدہ حلیمہ کی اس کمزور اور لاغر اونٹنی پہ سوار ہوئے تو وہ کمزور اور لاغر اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، وہ کمزور سواری ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ تو جب آپ ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو ابو بکر بھی سارے صحابہ میں آگے نکل گئے۔ صحابہ میں بھی پہلا نمبر اللہ نے کس کو عطا کیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ غار ثور کے اندر آپ پہلے داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے باہر ٹھہرایا کہ غار ہے، بند ہے، نہ معلوم اندر کوئی موذی ہو، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو، آپ ٹھہرے، پہلے میں جا کے اندر دیکھ کے آتا ہوں۔ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اور پھر وہاں موجود جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنا قمیض اور کرتا پھاڑ پھاڑ کے سب سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ جب بچ گیا تو اس پہ ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ اور آپ سفر کا تھکاوٹ تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، چوکڑی مار کے چار زانوں بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور آرام فرما۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا اس کا منظر کشی کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس غار کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے رحل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن ہو اور ابو بکر اس قرآن کی تلاوت کر رہا۔ قربان جائے ان صداقتوں کے، ان عظمتوں کے، ان شانوں کے۔ اللہ پاک کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی کہ ثانی اثنین بنے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، آگے کیا آتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ علماء نے لکھا یہ غار ثور پہاڑ پہ اس طرح بنا ہوا تھا کہ نیچے کھو میں تھا، اوپر ایسے نظر آ رہا تھا پہاڑ، لوگ باہر چلتے پھرتے بھی نظر آتے تھے۔ مکہ والے پکڑنے کے لیے گئے تو ان کے قدم نظر آ رہے تھے کہ یہ چل رہے ہیں، نیچے آپ بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، غار کا منہ بند ہے۔ غار کی طرف کھوجی کہتا ہے کہ یہاں پر قدموں کے نشانات یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن غار بند ہے، اس میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب وہ تاک جھانک کے دیکھے تو پتہ چلے کہ اندر دو افراد بیٹھے ہوئے، ثانی اثنین بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکر کا اظہار کیا، اللہ کے محبوب میری تو خیر ہے، اگر انہوں نے جھانک کر دیکھا، ہم پہ نظر پڑ گئی، آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو نہ کوئی تکلیف ہو، آپ کو نہ کوئی اذیت ہو۔ تو اس موقع پہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا الفاظ ذکر کیے؟ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کون؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاحب کون تھے آپ کے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ایسے صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، جن کا صحابی ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ، جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ فتویٰ درج ہے، من انکر صحبت ابی بکر فقد کفر، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور جو آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو وہ کس کا منکر؟ قرآن کا منکر، اور قرآن کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ اچھا، کہا کیا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ صاحب سے کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حزن اور غم میں فرق ہوتا ہے۔ غم ہوتا ہے اپنا ڈر، اپنا فکر، میرا کیا بنے گا، اور حزن اپنا نہیں ہوتا، حزن ہوتا ہے دوسرے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دو ہی غار میں تھے۔ حضرت ابو بکر کو فکر اپنی نہیں تھی، بلکہ فکر تھی، ڈر تھا، خوف تھا، غم تھا، تو کس کا تھا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ یوں کہہ رہا تھا لا تخف، ڈرنا، لا تخف نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لا تحزن، میری بھی فکر نہ کر، اپنا بھی غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یار غار کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ دوسری نسبت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار نسبتوں میں دوسری بڑی نسبت جو آپ کو ملی وہ یہ ملی کہ یار غار بھی آپ ہیں، یار مزار بھی آپ ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ مجھے آپ کو سب کو وہاں کی بار بار حاضری، با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دے آمین۔ اللہ ہم سب کی اس آمین کو قبول فرمائے اور جلد اپنے محبوب کے روضے پہ با ادب حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں سلام پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اگلی جالی کے اندر
ایک سوراخ ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہونا السلام لابی بکر، یہاں پہ سلام پڑھا جائے گا کن پہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ روضہ اقدس میں جو قبور کی ترتیب ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کے پیچھے آپ کے کندھے کے قریب سر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلے آپ کی قبر، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کی قبر، اس کے بعد پھر حضرت عمر کی قبر تھوڑا سا نیچے ہو کر۔ تو آپ کے ساتھ قبر مبارک کس کی بنی ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یار مزار ہونے کی نسبت بھی ان کو حاصل ہے، اگرچہ حضرت عمر بھی اسی مزار کے اندر ہے، اسی روضہ میں ہے، لیکن حضرت عمر اور حضور کے درمیان بھی فاصلہ ہے کس کا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی قبر ملی ہوئی ہے وہ صرف کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اچھا، ایک دعا ہم پڑھتے ہیں جب میت کو دفن کرتے ہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے ہم تمہیں اسی میں دوبارہ واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں سے انسان کی مٹی لی گئی ہوتی ہے وہیں پہ انسان کی تدفین ہوتی ہے، جہاں سے انسان کی مٹی کا خمیر لیا گیا ہوتا ہے اس کی تدفین بھی وہیں پہ ہوتی ہے۔ اسی پہ کسی نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے خمیر لیا جاتا ہے وہیں پہ خاک دوبارہ پہنچ جاتی ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے سمجھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ دفن ہوئے؟ روضہ رسول میں۔ اور روضہ رسول جنت ہے یا نہیں ہے؟ روضہ رسول جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ جنت میں روضہ نہیں ہے لیکن روضے میں جنت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جو جگہ ہے یہ پورا ٹکڑا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ آپ کہاں پہ آرام فرما رہے؟ جنت میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آرام فرما رہے؟ جنت میں۔ حضرت عمر کہاں آرام فرما رہے؟ جنت میں۔ گویا ان تینوں کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے تھا، اللہ نے جنت میں ہی پہنچا دیا۔ ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کی عظمتوں و شانوں کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جو آج بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر مدفون ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے مزار کے بھی ساتھی ہو، آپ میرے حوض پہ بھی میرے ساتھ ہوگے۔ قرآن کریم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، ایک وہ شخص ہے جو سچ کو لے کر آیا، ایک وہ شخص ہے جس نے اس کی تصدیق کی۔ سچ کو لے کر آنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچ کو لے کر آنے پہ تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس بات پہ اندازہ لگائیں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آدم علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہم السلام کے مصدق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
میرے نبی سارے نبیوں کے مصدق اور سارے نبیوں کے مصدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے گویا پیدا ہی پہلے نمبر کے لیے کیا تھا، اس لیے آپ کے بچپن میں بھی سب سے پہلے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لڑکپن میں بھی سب سے پہلے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جوانی میں بھی سب سے پہلے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے شام کی طرف پہلا سفر کیا، اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلانیہ طور پر اظہار کرنے والے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جنگ، ہر مہم، ہر کارنامے میں سب سے پہلے مشیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کے مصلی کے وارث بھی ابو بکر، آپ کی امامت صغریٰ کے وارث بھی ابو بکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کبریٰ خلافت کے وارث بھی کون بنے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ ہے کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ سارے بول دیں، پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جس ذات کو اللہ نے پہلے نمبر کے لیے منتخب کر لیا ہے، اب اس پہ اعتراض کرنا یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ اس لیے ایسے کسی آدمی کی بات پر آپ کان نہ دھرا کریں۔ جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، یاد رکھیں وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ کبھی اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی آڑ کے ساتھ کسی بھی ہمارے مقتدر شخصیات پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اصل میں اسلام پہ اعتراض کرتا ہے۔ آج کل نئے نئے لوگ شروع ہو جاتے ہیں تحقیق کے نام پر، جناب ہم فلاں کی تحقیق کریں گے، ہم فلاں کی تحقیق کریں گے۔ اللہ نے جب ان کو رضی اللہ عنہ کی سند عطا کر دی تو پھر کسی ایرے غیر نتھو خیرے کے اعتراض کا حق رہ جاتا ہے، پھر ہم ان کا اعتراض ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ہم ان کا اعتراض گندگی کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں۔ صحابہ کی عظمتوں کا گواہ اللہ کا قرآن ہے، ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ صحابہ کی عظمتوں کے گواہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم آپ کی پاک مبارک احادیث کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کو ہم کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں۔ اس لیے آج 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، ان کی یہ دو نسبتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ غار کے ساتھی بھی کون؟ زور سے بول دے، غار کے ساتھی بھی کون؟ مزار کے ساتھی بھی کون؟ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو تمام صحابہ سے، بالخصوص خلفائے راشدین سے، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل محبت و عقیدت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آخرت میں بھی اللہ ہمارا ان کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔